حضرات، میری اور آپ کی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ اور حقیقی اتباع کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن آج دیکھنا ہے کہ عملی طور پہ کون سچا ہے اور کون اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہے۔ اتباع کی حقیقتوں کی طرف اگر آتے ہیں، حقیقت میں اتباع، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، وہ عمل خواہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے دیکھیں وہ عمل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ نہیں۔ اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا اس کا آرڈر جاری کیا ہے، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہے، تینوں صورتوں میں آپ خوشی سے وہ عمل کریں، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، اس عمل کا حکم نہیں دیا، یا آپ کے سامنے وہ عمل نہیں کیا گیا، پھر وہ عمل آپ کی نظروں میں جتنا ہی بڑا اور معتبر کیوں نہیں ہے، اس سے رک جائے، اس سے باز آ جائے۔ اہل حدیث ہیں تو تب بھی روک جائے، اہل سنت ہیں تو پھر بھی روک جائے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ میں دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 3 لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا۔ وہ تینوں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بڑی، عظمت بڑی، مقام بڑا، آپ کے تو اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہذا ہمیں عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ آج بات بھی کہتے ہیں نا یار اچھا کام ہی ہے نا، کام تو اچھا ہی ہے نا۔ سنیے، ایک کہنے لگا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، قیام کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، میں نفلی روزہ روزانہ رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں نے باتیں کی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بتلایا، 3 لوگ آئے تھے اور یہ باتیں کی اور چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اقلتم کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول، ہم نے یہ باتیں کہی ہیں، کی ہیں۔ فرمایا تم میں سے پہلے نے کہا ہے میں ساری رات قیام کروں گا، جب کہ میں اللہ کا پیغمبر ساری رات قیام نہیں کرتا۔ تم میں سے ایک نے کہا ہے میں نفلی روزہ روزانہ رکھوں گا، جب کہ میں اللہ کا رسول نفلی روزہ روزانہ نہیں رکھتا۔ اور تم میں سے ایک نے کہا ہے میں شادی نہیں کروں گا، جبکہ میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں۔ فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، اللہ کی قسم توجہ کے ساتھ بات کو سن لو،
مجھ سے بڑھ کر تم اللہ کے ہاں متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ سب سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار میں ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تم میں سے جس نے بھی میرا طریقہ چھوڑا۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اور تم نے کہا ہے ساری رات قیام کروں گا۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور تم میں سے ایک نے کہا روزانہ روزہ رکھوں گا۔ میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، تم میں سے ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ سن لو، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اگر تم اس طرح زندگی بسر کرتے ہوئے مر گئے، میرا طریقہ چھوڑ کر ساری رات قیام کر کے اور روزانہ روزہ رکھ کے اور شادیاں نہ کر کے، تم جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہو، جنت کے مہمان نہیں بن سکتے، کیوں؟ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو دیکھنا ہے وہ عمل میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ نہیں تو قرآن کا اعلان ہے، سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب اگر تمہارا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، وہ عمل جتنا بھی بڑا اور معتبر آپ کی نظروں میں کیوں نہیں ہے، اللہ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو اس دین میں نہیں ہے، اللہ نے، میں اللہ کے رسول نے اس پر مہر نہیں لگائی، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت